خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما ہینا پرویز بٹ نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے۔ ایم فل میں داخلہ لینے کے حوالے سے ہینا پرویز بٹ نے اپنے ٹویٹر میں ایک پیغام جاری کیا۔ اپنے بیان میں ہینا پرویز بٹ نے کہا ہے کہ الحمدللہ ٹیسٹ پاس کر لیا ہے، لمس یونیورسٹی سے ایم فل کرنے کا آغاز کر رہی ہوں۔ رہنما مسلم لیگ نون نے صارفین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کی نیک خواہشات کا شکریہ۔ موٹر سائیکل سواروں کو فی لیٹر پیٹرول پر 50 نہیں 100 روپے کا ریلیف ملے گا۔ مصدق ملک وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ موٹر سائیکل سواروں کو فی لیٹر پیٹرول پر 50 نہیں بلکہ 100 روپے کا ریلیف دیا جائے گا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصدق ملک نے کہا ہے کہ موٹر سائیکل سوار کا احساس کرتے ہوئے ان کے لیے پیٹرول کی قیمت کم کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہمیں اس پر عمل درآمد کے لیے صرف 6 ہفتے دیے ہیں۔ مصدق ملک کا کہنا تھا کہ غریب کا پیٹرول سستا کریں گے، امیر کے پیسے غریب کی جیب میں ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بڑی گاڑیوں والے پیٹرول کی زیادہ قیمت دیں گے۔ گیس کا فیصلہ 1 جنوری سے نافذ العمل ہوگا۔ 22 کروڑ کی آبادی میں 21 کروڑ غریب ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک اتحادی حکومت قائم ہے یہ پالیسی اسی طرح چلتی رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فوج اور سربراہ کے خلاف بیرون ملک غلیظ مہم کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف کے خلاف مہم ناقابل برداشت اور اداروں کے خلاف سازش کا تسلسل ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اداروں اور ان کے سربراہوں کو اپنی گندی سیاست میں گھسیٹ کر آئین شکنی کر رہے ہیں۔ بیرون ملک محب وطن پاکستانیوں سے اپیل کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ زہریلی سیاست کو بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے پھیلا رہے ہیں۔ بیرون ملک محب وطن پاکستانی فورن فنڈز مہم کے خلاف آواز بلند کریں۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ وزیر داخلہ ملک کے اندر اداروں کے خلاف غلیظ مہم چلانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹیں۔ پاکستان میں افراتفری، فساد اور بغاوت کو ہوا دینے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ تاریخ میں پہلی بار میرٹ پر لگنے والے آرمی چیف کے خلاف مہم ملک دشمنوں کا ایجنڈا ہی ہو سکتا ہے۔ قوم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے اور شرپسندوں کے خلاف متحد ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے الزام لگایا ہے کہ یہ ہمیں فوج سے لڑوانے کی سازش کر رہے ہیں۔ زمان پارک سے ویڈیو لنک سے خطاب کے دوران عمران خان نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ یہ الیکشن نہیں جیت سکتے، اس لیے پی ٹی آئی اور فوج کو لڑوانے کی سازش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک ان کا ہے اور فوج ان کی ہے، ان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ ایسی کیا غلطی کی ہے کہ ان پر دہشت گردی کے مقدمات بنا دیے گئے ہیں؟ عمران خان نے مزید کہا کہ وہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی سے الیکشن نہیں جیت سکتے، اس لیے انہیں کچھ تو کرنا ہے۔ جمہوریت اور آئین کا قتل ہو رہا ہے، کسی کو آئین کی فکر ہی نہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کی فضا ہی نہیں بننے دے رہے، بدھ کو جلسہ کرنا تھا، اب پتہ چلا ہے کل عدالت فیصلہ کرے گی۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں نامعلوم افراد موجود تھے، وہاں ہمارے وکلا پر ڈنڈے برسائے گئے۔ ویڈیو لنک سے خطاب کے دوران عمران خان نے کہا کہ ذہنی طور پر تیار تھا کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا، جس شخص نے مجھے گولیاں ماری وہ ویڈیو کال پر آ سکتا ہے۔